السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس مہینے کے نیکیوں کے سفر کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بندوں کے تعاون میں اس سفر کو کمپلیٹ کرانے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً نیکیاں ہمارے لیے آسان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کو جس طرح سے ہم لوگوں نے بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے گزارا ہے، آنے والے دنوں کو بھی اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکیوں کا جو موسم ہوتا ہے، اللہ کی جو توحید کا موسم ہوتا ہے، وہ کسی وقت کا، کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ہر زمانہ، ہر وقت، ہر موسم اللہ کی توحید کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں اجر و ثواب دو چند ہوتا ہے بس، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیشہ اپنے بندوں کا منتظر ہے کہ کون بندہ ہے جو اللہ کی رحمت میں آ جائے۔ لہٰذا رمضان جیسے گزر جائے، نہ خود کو فراموش کیجیے اور نہ ہی اللہ کو فراموش کیجیے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے۔ اس مسجد میں ہر روز، ہر دن فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی آیات ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں اس کی تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اور آج ہم نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 31 سے لے کر کے 41 تک، یعنی 31 سے لے کر کے 41 تک چند آیات آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل اور اس سے پہلے کے جو آیات درس قرآن کی شکل میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا تھا، اور ان کی قوم نے جس طرح سے ان کو جھٹلایا، اور جیسے ان کی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب کے اوپر، ان کی شرکشی کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند آیات لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے، جو مصحف میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد اور ان کی قوم کے بعد جب طوفان نوح کے اندر سارے کے سارے مر کھپ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ یہاں پر یہ قوم کون سی ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے، اور اختلاف کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ دونوں کے پاس مضبوط دلیلیں ہیں۔ دیکھیے، علماء کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ جو قوم ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کیا، جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نہیں لیا، اس قوم سے مراد قوم عاد ہے۔ قوم عاد کیوں ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر، ان کے قوم کے بعد اس روئے زمین پر جو بسنے والی قوم تھی وہ قوم عاد تھی، جس میں سیدنا ہود علیہ السلام رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ لیکن آپ انہی آیات کو ابھی پڑھیں گے، اس کے ترجمہ کو سنیں گے اور اس کی تفسیر کو سنیں گے، تو آگے چل کر کے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، یعنی حق کے مطابق ایک زبردست چنگھاڑ نے ان کو آ لیا۔
حق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں ایک زبردست چیخ نے ان لوگوں کو آ لیا اور وہ لوگ اسی چیخ کی وجہ سے بالکل خشو خاصاک بن گئے۔ تو یہاں پر اہل علم نے کہا ہے، دوسرے جو جماعت کے دوسرے جو گروپ کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیے یہ قوم عاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قوم عاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرد اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب بھیجا تھا، جس کو باد سرسر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قوم عاد کا جہاں جہاں پر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ ان کے اوپر ہم نے 7 دن اور 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن تک کنٹینیو سخت ترین ہوا جو بالکل ٹھنڈی ہوا تھی اس کا عذاب بنا کر کے بھیجا، جس میں وہ لوگ بالکل کھجور کے تنے کی طرح سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ تو قوم عاد کے اوپر وہ عذاب آیا تھا، جبکہ قوم عاد کے بعد جو دوسری قوم سمود ہے ان کے اوپر جو اللہ نے عذاب بھیجا تھا تو سخت چنگھاڑ کی شکل میں۔ لہٰذا یہ جو ذکر ہے یہ قوم سمود کا ہے، جس کے اندر سیدنا صالح علیہ السلام نبی اور رسول بن کر کے آئے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک قوم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے ایک نسل کو پیدا کیا اور ان کی طرف انہی میں سے رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اور اس رسول نے اپنی قوم کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، اللہ جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ جو قوم شرک کرتی ہے اس قوم سے رب العالمین اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قہر نازل فرماتا ہے۔ تو کیا تم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو اس بات کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا قہر نازل کر دے؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ گویا یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرک بہت ہی بدترین جرم ہے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً عذاب بھیجتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے انہوں نے سب سے پہلی جو تعلیم دی وہ اسی بات کی کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اکیلے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور شرک سے بچنا ہے۔ سامعین کرام، جب یہ دعوت نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو دے دیا تو یاد رکھیے ہمیشہ ایک بات کو، جب کوئی نبی اس روئے زمین پر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اور جب وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کی حکمرانی ہوگی اور نبی کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ یہ جو دعوت کا جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ سب سے زیادہ ان لوگوں کو کھٹکتا ہے جو سماج و معاشرے کے چودھری اور سردار صاحب لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں ان کو کھٹکتا ہے؟ اس لیے کھٹکتا ہے کہ چودھری اور سردار صاحب کے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ تھنکنگ رہتی ہے کہ جو قوم کے لوگ ہیں وہی کریں جو میں چاہوں، جو میں کہوں وہی کرے، جو میں چاہوں وہی کرے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کہیں پر بھی جو چودھری اور سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بس وہی چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے۔ اور مشرکین مکہ کے اندر بھی یہی چیز تھی، اور اس سے پہلے جو انبیاء اس روئے زمین پر آئے ان کے قوم کے لوگوں کے اندر بھی یہی بات تھی کہ چودھری صاحب کو لگنے لگا کہ یہ جو نبی ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالادستی کی بات کر رہا ہے، یہ جو نبی ہے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، اور یہاں پر جو پوری قوم ہے ہمارے ایک آواز پر ہمیشہ تیار رہتی ہے، اگر اس نبی کی بات کو لوگوں نے مان لیا تو ہمارا کھیل ختم۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فقال الملأ من قومه الذين فقال الملأ من قومه الذين كفروا، یعنی قوم کے وہ سرداران جنہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کے عیش و آرام بھی دیے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اب چودھری صاحب جو لوگ ہوتے ہیں تو مالداری ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دھن دولت دیا ہوتا ہے، بڑا بڑا کاروبار ہوتا ہے، بڑی بڑی ان کی ملیں ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ان کے کھیت پتھار ہوتے ہیں جس میں ان کو بہت سارے پیسے آتے ہیں، وہ پیسے وہ قوم پر اٹھاتے ہیں تو قوم کے لوگ ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ اب مشرکین مکہ کی طرح سے یہ جو قوم ہے اس قوم کے سرداران بھی آخرت کا انکار کرنے والے،
اپنی سرداری کا سکہ لوگوں پر جمانے والے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دھن دولت دیا ہوا تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ تو تمہاری جیسا آدمی ہے جو تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، جیسے تم لوگ انسان ہو ویسے یہ بھی انسان ہے، جیسے تم لوگ کھاتے پیتے ہو ویسے یہ لوگ بھی کھاتے ہیں، آخر اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو اے میری قوم کے لوگوں تم اس کی بات مانو گے؟ یعنی نبی نے جو لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکا، تو اس کے مقابلے میں قوم کے پاس بس یہی بات تھی کہنے کے لیے کہ یہ بھی تو تمہاری طرح سے انسان ہے، اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ بالکل یہی بات مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کو ہی رسول بنانا ہوتا تو یہ یتیم جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر رسالت کیوں نازل کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتا، یہ محمد کو کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجنا چاہیے تھا، یہ تو ہماری طرح سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان کے بھی آل و اولاد ہیں، پھر ان کے اندر کیا خوبی ہے کہ ہم ان کو مانے؟ سیم ٹو سیم وہی سرداروں نے بھی کہا، انبیاء کی دعوت کو رد کرنے کے لیے، ان کی دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر زمانے میں، ہر یگ میں یہ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اور نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہر دور میں اور ہر یگ میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر خالص اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی دعوت کو اٹھایا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ محترم سامعین کرام، ورغلانے کے لیے قوم کے لوگوں کو سرداروں نے کہا کہ یہ تو تمہاری طرح سے انسان ہے، یہ بھی تمہاری طرح سے کھانے پینے کا محتاج ہے، پھر اس کی بات کیوں مانو گے؟ آگے مزید کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اپنے ہی جیسے انسان کی تم لوگ پیروی کرنے لگو گے تو تم لوگ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے کہ انسان کو دوسرے کے آنکھ کا تنکا دکھ جاتا ہے، لیکن اپنے آنکھ میں جو بڑا سا شہتیر اور جھاڑ لگا ہوا وہ نہیں دکھے گا اس کو، یعنی اپنے اندر کی خرابی نہیں دکھے گی، سامنے والے کی خرابی دکھ جائے گی۔ یہی بات یہاں پر ہے۔ یہ جو سرداران تھے قوم کے، ان کی چاہت کیا تھی کہ لوگ ان کے ہاں میں ہاں ملائے، جیسا بولے ویسا یس کریں، جو کہے وہ قوم کے لوگ کریں، ان کی یہ تھنکنگ اور ان کی یہ منشا۔ لیکن نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی جو تم لوگوں کو بول رہا ہے تو تمہارے جیسا انسان ہے۔ بھائی تو سردار بھی تو انسان ہی ہے، جب سردار انسان ہے اور ان کی اطاعت ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اگر کوئی انسان پیش کرے اس کی اطاعت کیوں نہیں؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ اتنے گئے گزرے کہ اپنے اندر کی خرابی ان کو نہیں دکھی، یہ خود بھی انسان ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لیکن جب نبی نے اللہ کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے فوراً کہا کہ نبی تو انسان ہے، اس کی بات تم کیوں مانو گے؟ آگے انہوں نے پھر لاجک دیا۔ کیا لاجک دیا؟ لاجک یہ دیا کہ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ جو نبی ہے تم لوگوں کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگ مر جاؤ گے، ہڈی اور مٹی بن جاؤ گے، تو پھر تم لوگوں کو پیدا کیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، یہ جو وعدہ کر رہا ہے دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بعید ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں ایسا ان لوگوں نے کیوں کہا؟ یہی چیز مشرکین مکہ کے بھی عقیدے میں اور یہی چیز اس قوم کے بھی عقیدے میں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشرکین تھے اس زمانے کے، جو دوبارہ مر کر اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، اس کے پیچھے ان کا اپنا مشاہدہ۔ کیا مشاہدہ؟ کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد کہاں جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں، پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو؟ حالانکہ یہی مشرکین اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے پیچھے جو کارن تھا وہ نبیوں کی دعوت نہیں، بلکہ فلسفیوں کا یہ کہنا کہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کو تو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اوپر والا ہے، وہی سب کا مالک ہے، اس کو مانتے تھے۔ حالانکہ اس کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ صرف آیات ہیں، یہ پوری کائنات ہے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی مر کر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں، صرف آیات ہے۔ لیکن ایک چیز کو مان رہے ہیں، دوسری چیز کو نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی کی اس
تضاد بیانی کو بیان کیا کہ ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول انسان ہے، دوسری طرف یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول ایسا وعدہ کر رہے ہیں جس وعدے کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کہا ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ جو نبی ہے یہ ایسا آدمی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کو مانا، یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کو مانا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ کیا جھوٹ باندھا؟ جھوٹ یہ باندھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ یہ باندھا کہ پھر دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ اس لیے آگے انہوں نے کہا کہ وما نحن له بمؤمنین، ہم کبھی بھی اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اتنی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی جو اپنی قوم کے اندر آئے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بتلایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، شرک سے بچو، شرک سے ڈرو، اور اگر شرک تم نے انجام دے دیا تو تمہارا معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے۔ تم کو جب تمہاری موت آئے گی، موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ تم کو زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں بلائے گا، اور بلا کر کے دنیا میں کیے گئے تمام عملوں کا تم سے اللہ حساب لے گا۔ جب یہ بات کہی تو قوم کے لوگوں نے فوراً جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ یہ مکالمہ اور یہ ڈائلاگ کافی دنوں تک چلا، جب قوم کے لوگوں نے بالکل ماننے سے انکار کر دیا اور نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا، تو نبی نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال رب انصرنی بما کذبون، نبی نے کہا رب ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو ان کے خلاف میری مدد فرما دے۔ یہاں پر بالکل سرسری لگ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ نبی کے درمیان اور قوم کے درمیان بہت دنوں تک مزاحمت چلی، بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے دلائل دیے گئے اور لیے گئے، بہت ساری وضاحتیں ہوئی، قوم کی طرف سے بہت کچھ ہوا، قوم کے لوگوں نے بھی نبیوں کو بہت ستایا، نبی کو ستایا اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو ستایا۔ تو بعد میں نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کیا کہ اللہ ان لوگوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، اب ان لوگوں کے خلاف تو میری مدد فرما دے۔ جواب میں اللہ نے کہا قال اما قلیل لیصبحن نادمین، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نبی، ان کے پاپ کا گھرا بڑھ چکا ہے اور بہت جلد تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور جب ان کے اوپر عذاب آئے گا یا عذاب کے آثار کو یہ لوگ دیکھ لیں گے تو یہ لوگ پچھتانے لگیں گے، شرمسار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین کا مطلب یہی ہے کہ بالکل اپنے وقت پر تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب یہ عذاب دیکھ لیں گے اور عذاب ان کے اوپر آ جائے گا تو یہ لوگ پچھتانے لگیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، شرمسار ہو جائیں گے، اور اس وقت پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا، ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک چیخ اور چنگھاڑ نے ان لوگوں کو آ لیا۔ یعنی یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب بھیجنا ہے، اتنی سخت عذاب بھیجا کہ جو دھڑکتا ہوا جو دل سینے کے اندر ہے، سبھی کے سینے کے دل کے جو دھڑکن تھی وہ بند ہو گئی، اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھر میں ہی بالکل خش و خاشاک کی طرح سے پڑے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہم غثاء، وہ لوگ بالکل خش و خاشاک کی طرح سے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کوڑا کرکٹ ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں، بالکل کوڑا کرکٹ ہو گئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فبعدا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے، لعنت ہی لعنت ہے۔ سامعین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کے پیچھے جو ریزن اور مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو بھی اور اس کے بعد کے آنے والے ہر نسل کے انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ اگر نبی کی بات کو جھٹلایا جائے، اس کی بات کو رد کیا جائے اور اس کے خلاف عمل پیرا ہوا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم کو بخشتا نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس کو انسان پڑھے اور پڑھ کر کے اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔